नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत मौजू के साथ आज हाजिर खिदमत हूँ और आज हम बात करेंगे मुसलमानों के हुकूक बाहम एक दूसरे के लिए क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जानते तो हम सभी हैं, लेकिन मसला ये है कि नफ्स या शैतान हम पर इस तरह गलबा पा लेता है कि हम अक्सर अपने मुसलमान बहनों भाइयों से जब मेल जोल करते हैं, मिलते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दूसरे से किस तरह उल्फत और मोहब्बत करने और बाहम जुड़े रहने का हुक्म दिया है। दीन इस्लाम की तालीमात इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह हैं और यकीन से हम ये बात कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी मुआशरा, दुनिया की कोई भी कौम और कोई भी मज़हब इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। हमें इतना बेलौस एक दूसरे से मोहब्बत करने और एक दूसरे की खैर ख्वाही करने का हुक्म दिया गया है कि शायद ही किसी मुआशरे या मज़हब में बाहम अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान से इस तरह रब्त रखने की तलकीन की गई हो। बेशुमार अहादीस से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में मौजूद हैं। इस्लाम ने हमें एक इकाई करार दिया है, यानी जो मुआशरा है वो यूनिट है एक, और एक इमारत की तरह इसको तशबीह दी जाती है कि जिस तरह एक इमारत में हर ईंट उस इमारत का हिस्सा है, किसी भी ईंट को आप गैर अहम नहीं कह सकते। इस तरह हमें आपस में एक होना चाहिए और इसी में हमारी निजात भी है। और आज वक्त बदल रहा है और हम गैर महसूस तरीक़े से, यानी शायद हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि हम आइसोलेशन में जा रहे हैं। कुछ तो हालात ऐसे हो जाते हैं, कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई लीगल इश्यूज़ हैं या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो बात तो बिल्कुल एक तरफ है। मगर जनरल अगर हम बात करते हैं कि हमारा एक निज़ाम था, हमारा एक ख़ानदानी निज़ाम था, हमारा एक दूसरे से एक जो ताल्लुक़ था, दुनिया भर में उसकी मिसालें दी जाती थीं। गैर मुस्लिम भी हमारे इस रब्त को ज़ेरे बहस लाते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन रिवायात से और मजहबी इक़दार और तालीमात से समहाउ दूर हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज इस बात ही की अहमियत पर हम गुफ्तगू करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक़ मुक़र्रर किया। यूँ तो तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताया गया कि मुसलमान का हक़ ये है कि मुसलमान की खैर ख्वाही करे, उससे मिले तो सलाम करे, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी खैर ख्वाही करे, अगर कहीं उसकी गीबत हो रही है या उसकी बुराई की जा रही है तो उसका दिफा करे। अगर एक मुसलमान हमारा भाई या बहन बीमार पड़ जाए तो हम उसकी अयादत यानी तीमारदारी करें या खैर ख़बर उसकी रखें। अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें और नमाज जनाजा में शामिल हों। इसी तरह से अगर उसे कोई मुश्किल आ जाए, माली तौर पर कोई परेशानी आ जाए, तो उसकी मदद की जाए। इसी तरह से एक हदीस मुबारका में फ़रमाया कि अगर छींक आ जाए तो उसको यरहमकल्लाह या उसको दुआ या कलमात कहें। ये तो जनरल आसान सी बातें हैं। अब थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करें अगर हम, और थोड़ा इस पर गौर कर लें कि तालीमात नबवी कितनी इसमें ताकीदी अहकामात हम पर वाज़े कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन उल्फत करने वाला है और उसमें कोई खैर नहीं जो उल्फत ना करे और जिससे उल्फत ना की जाए। अब ज़रा क्राइटेरिया देखें। आज हम बहुत मुख्तलिफ बहस मुबाहिसे में पड़े रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे को तनकीद करते हैं।
ہم اس کے مذہب پر اٹیک کرتے ہیں، ہم اس کے دیندار ہونے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جبکہ دین نے جو اصل معیار عطا کیا ہے کسی کے مومن ہونے کا، اللہ اور اس کے حبیب کے قریب ہونے کا، وہ بہت مختلف ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے معاملات کو دوسرے انسانوں سے درست کرنے کی۔ اب آپ یہ سوچیے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مومن کے اندر الفت ہوتی ہے، یعنی بائی برتھ اللہ نے مسلمانوں کو ایسا سافٹ کارنر ان کے دل میں رکھا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ابھی ہم صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو انسان دوسرے انسان سے بھی محبت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے اس کی۔ اب اگلی تعلیمات دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن یا مسلمان ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن، اللہ کے حبیب نے فرمایا، مومن ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جاتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تو مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے سے مہربانی کرنے میں ایسے دیکھو گے جیسے کہ ایک جسم، جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء خرابی میں مبتلا ہو جاتے، یا جیسے حدیث میں فرمایا بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اب ذرا سا غور کرنا ہے، اگر ہم میں سے ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، یا ہمارے دل میں کتنا ایمان باقی رہ گیا ہے، تو میں تو یہی عرض کروں گی کہ ذرا سا اپنے اور اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے اپنے ریلیشن شپ کو دیکھ لیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں؟ آگے بڑھنے کا جو ایک ذوق پیدا ہو گیا ہے، ایک جو دنیا داری کی ہوس اور حرص دنیا کی دولت کی پیدا ہو گئی ہے، اس نے ہمیں ہمارے اپنوں سے دور کر دیا ہے، ہمارے خونی رشتوں سے دور کر دیا ہے، جبکہ دین اسلام نے ہمارے دل کو ایسا الفت والا بنایا، اس میں ایسی محبت ڈالی کہ ہم اگر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں، جس سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، جس سے ہمارا کوئی سسرالی رشتہ نہیں ہے، جس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس کے غم میں بھی ہمیں غمگین ہونا چاہیے۔ یہ بیسیکلی کرائٹیریا ہے اپنے ایمان کو جج کرنے کا۔ ہم کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم رات کو کتنی دیر جاگ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، کتنے ہم سخی ہیں، کتنی سخاوت کرتے ہیں، ہم کتنی تبلیغ کرتے ہیں، ہم کتنے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں۔ بہت سے کام ہیں نا نیکی کے، انسان ان پر فخر کرنے لگتا ہے معاذ اللہ۔ تو سوچئے کہ ہم میں سے دوسرے مسلمان کا درد کس میں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسان انسان سے محبت کرے، یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے، یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں۔ کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے عبادت بھی چھوڑ کر اٹھنا ہے۔ ہم نے انبیاء سے، ہم نے ائمہ کرام سے، ہم نے اپنے اماموں سے یہ سیکھا ہے، ہم نے صحابہ کرام صالحین سے یہ سیکھا ہے کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں، اگرچہ آپ کو عبادت چھوڑ کر کسی کی مدد کرنے جانا پڑ جائے۔ اس بات کا ہم نے احساس کرنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت نقطہ ہمیں یہاں بتا دیا، جیسے بھی میں نے آپ سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کی کہ ہم ایک عضو کی طرح، یعنی یہ سوچئے ایک جسم پورا کا پورا آپ کا ہے۔ کیا آپ کو میں چوائس دوں کہ اپنے جسم کا کوئی ایک عضو، کوئی ایک انگلی کاٹ دیں، چلے انگلی بھی چھوڑیے، ناخن نکال دیں، تو آپ کیا اس پر راضی ہوں گے؟ جبکہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میری آنکھ زیادہ اہم ہے، میری سماعت زیادہ اہم ہے، میں زبان سے بات کرتی ہوں، میری زبان زیادہ اہم ہے۔ مگر کیا غیر اہم ہے؟ کچھ بھی نہیں، پورے اعضاء امپورٹنٹ ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری مسلمانوں کی باہم مثال ہے، کوئی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا کم۔
لیکن اتنا غیر رحم کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کسی عضو کو آپ کے کاٹ کر پھینک دیا جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل فرق پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اب غور کیجئے، کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. کتنے تہجد گزار، کتنے الحاج، کتنے دیندار لوگ ایسے ہیں جن کے مسلمان سے مسلمان کا عام کا تعلق تو دور کی بات، سگے رشتہ داروں کے حق دبا کر بیٹھے ہیں. والدین سے ناراض ہو کر یا ماں باپ ان سے ناراض ہیں، بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، بہن بہن کا چہرہ دیکھنے کی روادار نہیں ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک نہیں. ہمیں ہر سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ہمیں ہر سال روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ ہماری حاضریاں کھوکھلی ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات پر نہ ہوں. تو اس بات کا بے حد ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی عبادت کی کمی کوتاہی کو تو توبہ سے معاف فرما دیں گے یا اپنی صوابدید سے، اپنی رضا سے، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر ہم نے کمی کی تو معافی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بخاری شریف کی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کوئی شخص جب تک کہ اس کا دل اپنے مسلمان بہن یا بھائی کے لیے بھی ویسے ہی نہ دھڑکے جیسے اپنے لیے یا اپنوں کے لیے دھڑکتا ہے. موضوع ہمارا بہت زبردست ہے اور یقیناً تفصیل طلب بھی ہے. اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے. ابھی اجازت دیجیے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سبحان اللہ.